نبی اکرم سے عشق کی ایک سبحان اللہ سبحان اور وہ سفر کرتی بات رہی ہے. واہ وہ اسی لیے ان کے تمام اعمال کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیے نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیک رہتا ہے، اپنے ہر عمل میں نیک رہتا ہے، زندگی کے جس حصے میں بھی ہو. ٹھیک، تو وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو، وہ دیانت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، وہ ساتھ چلتی ہے. یہ دیانت جو ہے یہ عشق رسول سے آتی ہے، ہائے ہائے ہائے، نبی اکرم کے عشق سے آتی ہے. واہ سبحان اللہ اس کے سبحان بغیر نہیں آ سکتی. واہ، ہمارا یہ نہیں خوشبانی آپ ہے. نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. واہ واہ. خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں اگر میں اسرار عارفی صاحب کا چند جملوں میں آپ سے پوچھوں؟ ویسے تو آپ کا مضمون ہمارے سامنے ہے اسرار عارفی صاحب کے لیے بحیثیت ایک صحافی، ایک شاعر، ایک انسان، کیا کہیں گے؟ میری نگاہ میں ان کی زندگی کے تقریباً تمام پہلو ہیں جی ہاں، اور ان تمام پہلوؤں کو کسی ایک جملے میں کہہ دینا یقینی طور پر میرے لیے ذرا مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں کہ اسرار عارفی صاحب ایک نیک اور نفیس انسان تھے، اور یہ نیکی اور نفاست جو ہے وہ نہ صرف ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نظر آتی ہے، بلکہ یہ نیکی اور نفاست جو ہے وہ ایک مرحلے میں پہنچ کر ان کے یہاں عشق کا روپ دھار لیتی ہے. اور یہ عشق جو ہے یہ ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اصل میں ایک عشق ہے یہ، اور وہ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ عشق ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جو ہے ان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی گزری تھی ان کے. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ. کیا کہتے ہیں آخر میں آخری جملہ؟ آخری جملہ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسرار عارفی صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، ہمارے سامنے جو محبتیں پیش کی ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سب کے دلوں میں اسی طرح سے وہ شمع روشن ہو جائیں. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، یہ صابر وسیم صاحب کی دعا اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور آپ کے حق میں بھی، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع اگر قلب میں روشن ہو جائے تو پھر یقیناً ہر دولت مل جاتی ہے. اخلاق کے وہ تمام کمالات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اس میں سے حصہ ملتا چلا جاتا ہے. خواجہ رضی حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، صابر وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، فہیم نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس شاعر کو پڑھ کر اور ان کے حالات زندگی جان کر، اور خواجہ رضی حیدر صاحب کی گفتگو چونکہ ان کا بڑا دیرینہ تعلق رہا اور زندگی کا تمام سفر کم و بیش خواجہ صاحب کے سامنے ہے، جان کر ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. کسی کتاب میں غالباً میں نے پڑھا تھا کہ دل کے بنجر کھیت میں جذبوں کی فصل پکتی ہے تو نعت ہوتی ہے. اسرار عارفی صاحب کے ہاں اس جملے کی تمام تر سچائی موجود ہے کہ جب وہ چیز جب تک آپ کے قلب پر نہ اترے کسی بھی کیفیت کے ساتھ، پھر اس کا اظہار شعر کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر تاثیر بھی ہوتی ہے، سچائی بھی ہوتی ہے، اثر انگیزی بھی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف بھی یقیناً پاتی ہوگی. میں نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی منفرد ہیں. اس کلام میں، اس مجموعہ ہادی برحق میں، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ اس بہت ہی کم صفحات کے مجموعے پر کہ جو بہت ضخیم نہیں ہے، جس طرح ذکر کیا گیا کہ کوانٹٹی اہم نہیں ہے، کوالٹی اہم ہے، تو یہ 40 نعتیں ہیں کم و بیش، 60-62 صفحات پر یہ مجموعہ ہے، لیکن اس میں ہر رنگ پایا جاتا ہے. اس میں التجا بھی ہے، تڑپ بھی ہے، مناجات بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، حضور کی محبت بھی ہے، عشق کی سرشاری بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جانا بھی ہے، مدینے جانے کی تڑپ بھی ہے، وصال کا ذکر بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبتوں کا ذکر بھی ہے، اس کی سرفرازی اور اس پر فخر، اس پر ناز بھی ہے. گویا ہر کیفیت موجود ہے. لیکن میں نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ صدا کے عنوان سے ایک نظم ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی گئی ہے کہ ایک محل میں ہے کتے کے آگے، ایک محل میں ہے کتے کے آگے، مکھن اور روٹیوں کے ڈھیر لگے، ایک کٹیا میں پورا کنبا ہے،
दाने दाने को एड़ियां रगड़े। मिल रही है हमें किए की सजा, ज़ाते बारी हमें निजात दिला। मिल रही है हमें किए की सजा, ज़ाते बारी हमें निजात दिला। तेरा पैगाम था अखुवत का, भाई चारे का और मोहब्बत का। खिदमते खल्क काम था अपना, और दुनिया में नाम था अपना। दौर था गरचे बादशाहों का, तन तना था तेरे गदाओं का। हम गुनहगार तेरे बंदे हैं, हम गुनहगार तेरे बंदे हैं, फिर भी तेरे हैं जितने गंदे हैं। हम गुनहगार तेरे बंदे हैं, फिर भी तेरे हैं जितने गंदे हैं। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। तस्लीमात। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। बादस खुदा कोई नहीं, तू मंज़िले दुनिया दी। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। खालिक है और वो सब का रब, लेकिन ये सब तेरे सबब। खालिक है वो और सब का रब, लेकिन ये सब तेरे सबब। हूरो मलाइक के सिवा नबियों में भी आली नसब। तू मंबए इल्मो यकीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। महबूब राबे किबरिया, सानी नहीं कोई तेरा। कुरान जब नाजिल हुआ, किस पर हुआ? तुझ पर हुआ। कुरान जब नाजिल हुआ, किस पर हुआ? तुझ पर हुआ। तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू जो नहीं कुछ भी नहीं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। शम्मे हरी में किबरिया, शम्मे हरी में किबरिया। सर चश्मे नूरे खुदा, शम्सु दुहा बद्रु दुजा। सदरुल उला खैरुल बरा, दर हो तेरा मेरी जबी, दर हो तेरा मेरी जबी। या रहमतल लिल आलमीन।
رحمت للعالمین یا رحمت